اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یقیناً ساری تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے معافی مانگتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے نفسوں کی شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے پناہ پکڑتے ہیں۔ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد، بے شک سب سے سچی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب سے اچھا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور بدترین کام دین میں نیا ایجاد کردہ چیز ہے، اور دین میں ہر نئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی توفیق اور اللہ کی ہدایت سے ہم لوگ جو عقیدہ توحید کا یہ سلسلہ چلا رہے ہیں الحمدللہ، تو اس کی آج چھٹی کڑی ہے۔ اس کے پہلے ہم لوگوں نے عقیدہ توحید، اس کی اقسام اور کلمہ کے شرائط کو جانا۔ اب انشاءاللہ اس کے آگے ہم لوگ اب شرک کو جانیں گے کہ شرک جو ہے وہ کس طرح سے انسانی زندگی میں بگاڑ کس طرح سے آیا، اور شرک کی تعریف کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہے، اور وہ کون کون سے راستے ہیں جس سے انسان جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو عبادت کرنے میں جو چیز مددگار ہوگی، جس طرح کا رزق اور تمام وسائل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مہیا کر دیے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے، سورہ ذاریات آیت نمبر 56 to 58 میں، کہ میں نے جن اور انس کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں، اور ان سے کوئی میں رزق نہیں چاہتا ہوں، نہ میری یہ چاہت ہے کہ وہ مجھے کھلائیں۔ بے شک اللہ وہی رزق رسال ہے، یعنی وہی رزق دینے والا ہے اور زبردست قوت والا ہے۔ اگر انسان جو ہے وہ اپنی فطرت پہ رہتا، اس کو چھوڑ دیا جاتا، تو وہ ضرور اللہ کی الوہیت کا اقرار کرتا، یعنی کہ اس کی ذات سے محبت کرتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کرتا اور اس کی ہی عبادت کرتا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ لیکن انسان کے نفس میں فساد اور بگاڑ جو ہے وہ انسان و جنات کے شیطان صفت افراد، یعنی انسان اور جنات کے شیطانی صفت، یعنی جنوں میں سے اور انسانوں میں جو شیطانی صفت کے افراد ہیں، اپنی چکنی چپڑی اور اس بھولی بھالی باتوں میں لوگوں کو ورغلا کر کے اور پھر ان کو گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور انسان جو ہے اپنی فطرت سے ہٹ کر کے شرک کی طرف چلا جاتا ہے، جو ایک بعد میں پیدا ہوئی نئی چیز ہے۔ جبکہ دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ توحید کیا ہے؟ یہ اللہ کا وہ دین ہے، فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو توحید پر ہی پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، یہی سچا اور صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں انسانوں کو اور بلکہ اپنی مخلوق کو جو ہے وہ توحید پر ہی اس کی تخلیق ہوئی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ ہر پیدا ہونے والا جو ہے وہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی اور عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ فطرت یعنی اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام
جب دنیا میں آئے تو وہ ان کی بنیاد کیا تھی؟ توحید تھا، اور وہ کس دین پر تھے؟ وہ اسلام پر تھے، اور اسی پر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد کئی صدیوں تک جو نسل جو ہے وہ قائم رہی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ گمراہ کیوں ہوئے؟ لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے پیغمبر کو بھیجا جو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا تھا۔ سب سے پہلے شرک جو ہے وہ کب شروع ہوا؟ صحیح عقیدے میں بگاڑ جو ہے وہ کب شروع ہوا؟ قوم نوح میں آیا۔ سب سے پہلے قوم نوح میں شرک کی غلاظت جو ہے وہ گندگی جو ہے وہ شامل ہوئی۔ وہ اس طرح سے کہ کچھ نیک لوگ جب فوت ہوئے تو شیطان نے یہ دل میں ڈالا کہ یہ نیک لوگ ہیں، ان کو یاد کر کے اور اسی نیکی کے راستے پر چلنا ہے، تو ان کی تصویروں کو اس طرح سے رکھا گیا، اور پھر پہلے تصویر رکھا گیا اور وہاں پہ بیٹھ کے لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ پھر آہستہ ان کی دوسری نسل جو ہے پھر ان کی جو ہے وہ قبر کو پکا کیا، اور اسی طرح سے پھر وہ مجسمہ بنا، اور اسی طرح سے آگے آگے ایک اسٹیپ کر کے بات جو ہے وہ بڑھتی گئی، اور پھر لوگ جو ہیں وہ ان کی عبادت کرنے لگے۔ اس طرح سے شرک کا جو ہے وہ شروعات اس وقت سے ہوا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تاکہ لوگوں کو اس گمراہی سے نکالے اور صحیح دین کی طرف ان کی رہنمائی کرے۔ اور اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے جو بیچ میں جو وقفہ تھا، نسلیں جو گزری، قریب 10 نسلیں گزری، اور وہ سب اسلام پر تھی۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کے بیچ میں جو وقفہ، جو وقت گزرا، وہ 10 نسلیں گزری، اور ساری کی ساری نسلیں جو ہیں وہ اسلام پر تھیں، توحید پر تھیں۔ اسی طرح سے بعد میں اسی طرح سے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وقت پہ ہر قوم میں نبی کو بھیجتے رہیں، اور ان کو جو ہے صحیح راستے پر ان کی رہنمائی کے لیے، اور توحید پہ توحید پر قائم رہنے کے لیے، اور شرک سے نفی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ نبیوں کو بھیجتے رہیں۔ اسی طرح سے اہل عرب کے بارے میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے، یہاں تک کہ عمرو بن الحی الخزاعی ایک شخص تھا جو آیا اور اس نے دین ابراہیم کو بدل دیا، اور سارے عرب اور بالخصوص سرزمین حجاز کو بتوں سے بھر کر رکھ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی بھی پرستش ہونے لگی، اور اس مقدس شہر میں اور اس کے چاروں طرف جو ہے وہ پھر شرک پھیل گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، ملت ابراہیم کی اتباع کی دعوت دی، اور راہ حق میں پورا جہاد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں تک کہ عقیدہ توحید اور ملت ابراہیم لوگوں کی زندگی میں پھر سے لوٹ آئی، اور بت توڑ دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین کو مکمل کیا، اور تمام جہانوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی نعمت کی تکمیل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی اس امت کی جو ہے وہ ابتدائی صدیوں کے اس بتائے ہوئے راستے پر صدیوں تک پھر لوگ رہے، یہاں تک کہ پچھلے دور کے لوگ میں جہالت پھیل گئی، اور دوسرے ادیان کے لوگ جو ہیں وہ پھر سے داخل ہونا شروع ہو گئے۔ پھر امت میں بگاڑ کے بڑے بڑے طبقے جو ہیں وہ شروع ہونے لگے، اولیاء اللہ صالحین کی تعظیم اور ان سے محبت کے دعوے، اور گمراہی کے طرح طرح کی جو ہے وہ خرابیاں جو ہیں وہ شروع ہونے لگی، شرک آ گیا، اور لوگ قبروں کی پرستش کرنے لگے، اور
بت بنا کر انہیں اللہ کے علاوہ پھر ان کے بارگاہ میں لوگ دعا مانگنے لگے، ان سے استغفار کر نذر و نیاز چڑھانے لگے، قربانی کرنے لگے، اور اس طرح سے جو ہے پھر سے وہ ان کو وسیلہ بنانے لگے، اور پھر سے وہ گندگی جو ہے وہ پھیلتے پوری طرح سے پھیل گئی، اور مشرکین کو جو مشرکین کو خاتمے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جد و جہد کیا، وہ پھر سے وہ سب کچھ بھول گیا انسان، اور اب پھر وہی راستہ اختیار کر کے گمراہی کے راستے پر لوگ چلنے لگے۔ پہلے کے مشرک ہوں یا آج کے، ہر کسی کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو اظہار عقیدت ان کا ہے وہ محض اس لیے ہے کہ وہ لوگ نیک ہیں اور وہ ان کو اللہ کا قربت حاصل ہے، تو وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، ہم گنہگار ہیں اور ہم اس لائق نہیں ہیں۔ جس طرح سے مشرکین مکہ بھی یہ فرماتے تھے کہ ما نعبدو الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت محض اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ اور آج بھی جس طرح کے بھی شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، ابھی انشاءاللہ ہم لوگ اقسام دیکھیں گے، تو جس طرح کے بھی شرک میں مبتلا ہوتے ہیں تو یہی ان کی سوچ ہوتی ہے کہ جن کی بات مان رہے ہیں یا جن کی ہم پرستش کر رہے ہیں یا جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں یا جن کے ہم راستے پر چل رہے ہیں، وہ لوگ نیک تھے، وہ لوگ ہم سے بڑے تھے اور وہ لوگ اللہ کے قریب تھے۔ تو اس طرح سے گمراہی جو ہے وہ پھیلتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، نہیں، نہ تو پہلے کے مشرک نہ تو آج کے مشرک، ہر زمانے کے مشرکین کی اکثریت توحید ربوبیت کی قائل رہی ہے، یعنی توحید ربوبیت کا اقرار کرنے والی رہی ہے۔ ان کا شرک صرف عبادت ہی میں منحصر تھا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرَهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ مشرک ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود قرآن میں اس کی دلیل ہے کہ زبانی دعویٰ کرنے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود انسان مشرک ہے اور ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن وہ مشرک ہوتے ہیں۔ انسانیت میں رب کے وجود کا انکار کرنے والے بہت بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی وجود کا انکار کر دے۔ نہیں، کچھ نے کیا جیسے فرعون اور دہریہ لوگ یا آج کے کمیونسٹ، تو ان کا انکار بھی محض جو ہے ان کی ہٹ دھرمی سرکشی کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ وہ باطنی طور پر یا اس کو کہیے کہ اندرونی دل سے ان کو اس چیز کا اقرار وہ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی جو ہے وہ رب ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دلیل قرآن میں دیتے ہیں سورہ نمل آیت نمبر 14 میں کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان نشانیوں کا انہوں نے ظلم و سرکشی کی وجہ سے انکار کر دیا، حالانکہ ان کا باطن ان کی صداقت کا یقین کر چکا تھا۔ یعنی وہ چیز دل سے لوگ مانتے ہیں لیکن سرکشی کی وجہ سے، وہ ہٹ درمی اور سرکشی کی وجہ سے انہوں نے، ویسے لوگ جو ہے تو انہوں نے اقرار نہیں کیا۔ شرک ایک عظیم جرم ہے، اور یہ عظیم جرم ہونے کے باوجود بعض لوگ جب توحید کی بات، توحید کا بیان سنتے ہیں تو یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ دنیا میں گناہوں کا بہت سارا ڈھیر بن گیا ہے، لوگ بہت سارے گناہ میں مبتلا ہیں، بہت ساری قسمیں گناہ کی ہیں، امت مسلمہ جو ہے آج برائیوں کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، لوگ شراب نوشی میں ہیں یا قتل میں ہیں، خون میں ہیں، زناکاری میں ہیں، فحاشی میں ہیں، اور اس طرح کی بات، یا پھر
یہ بات یاد دلائی جاتی ہے کہ آج لوگوں میں جو توحید کی طرف بلا رہا ہے، ان کی برائی کو ان کے اندر سے نکالا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے اندر اخلاق نہیں ہے، ان کی زبان بہت سخت ہے، یہ باتیں بہت سخت کرتے ہیں۔ اس طرح کی ہر کسی کا اپنا ماحول ہوتا ہے، اس ماحول کے مطابق لوگ اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ برائی کو ختم کرنا ضروری نہیں ہے؟ انسان میں سب سے پہلے اخلاق ہونا چاہیے، انسان کی زبان سب سے پہلے اچھی ہونی چاہیے، انسان کو مہمان نوازی کرنے کی عادت، یہ ساری چیز، بے شک یہ ساری چیز جو ہے وہ اچھی چیز ہے اور اسلام میں ان چیزوں کی رغبت دلائی گئی ہے اور یہ سارے نیک اعمال ہیں اور ان کو کرنا ہے، بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ پہلے ان برائیوں کو ختم کیا جائے یا پہلے شرک جیسی برائی کو ختم کیا جائے؟ پہلے توحید کا بیان کیا جائے، پہلے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا جائے، یا پہلے لوگوں کے اعمال کو صحیح کیا جائے، درست کیا جائے؟ ایسے تمام لوگوں کے لیے قرآن اور سنت سے ان کے اندر جو اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں اور ان کے اندر جو اس طرح کا شک ہے، اس کا جواب قرآن اور سنت سے ہے کہ شرک جو ہے وہ عظیم جرم کیوں ہے، کیسے ہے، کیا اس کو ہٹانا پہلے ضروری ہے یا دوسرے اعمال کو ہٹانا پہلے ضروری ہے، دوسرے اعمال کو صحیح کرنا پہلے ضروری ہے؟ کیونکہ جو بھی انسان اعتراض کرتا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں اکثر لوگ ایسے ہیں جن کو شرک کی غلاظت کے بارے میں، شرک کی خطرناکی کے بارے میں، شرک کے نقصان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ شرک ایک ایسا گھناؤنا جرم ہے جو اگر ختم نہیں ہو تو اس کا بہت زیادہ نقصان۔ آئیے ہم تھوڑے تھوڑے سے ایک ایک دلیل کے ساتھ اس کو جانیں تاکہ ہم خود اس کی تحقیق کریں اور اس میں علم حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ، اور اس علم کو پکا کریں اور اپنے دل میں راسخ کریں تاکہ ہم اس برائی سے خود بھی نکلیں اور دوسروں کو بھی نکالیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر دوسری غیر مناسب جگہ میں رکھ دینا جو ہے وہ ظلم کہلاتا ہے، یا پھر کسی کو کوئی کسی چیز کا مستحق ہے، اس کا حق نہ دے کر غیر مستحق کو اس کا حق، کسی اور کا حق دے دینا، یہ ظلم ہے۔ اس لیے کہ عبادت کے لائق، اب یہاں ظلم کہا جا رہا ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ عبادت کسی مخلوق کے لیے کرے تو یہ بھی ظلم ہے۔ اور شرک اتنا بڑا سنگین جرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ معاف نہیں کیا جاتا الا یہ کہ وہ اپنی زندگی میں معافی مانگ لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 48 میں فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کیے گئے شرک کو نہیں بخشتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جو بھی دوسرا کچھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دے گا۔ تو یہاں کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ اگر آپ کے اعمال میں کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا، وہ قدرت رکھتا ہے تو وہ معاف فرما دے گا، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا تو پھر اس شرک کی برکت سے، اس شرک کی
خاصیت یہ ہے کہ انسان جب توحید کی خاصیت یہ ہے کہ جب انسان توحید پر ہوگا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں اس کے جو بھی اعمال میں کمی اور کوتاہی ہوئے ہیں اس کی سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا. پھر وہ چونکہ توحید پر ہوگا تو وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا اور ایک دن وہ جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ جو توحید پہ ہوتا ہے اس کے لیے جہنم نہیں بنائی گئی ہے. جہنم کافروں اور مشرکوں کے لیے ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا تو وہ بہت بڑا گناہ ہے، وہ بہتان ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے. اور دوسرے گناہ کچھ ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش دے، نہ چاہے تو پھر اس کی سزا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان، سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ جو انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے. جو مشرک ہے اس پر جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب شرک کرنے والے کو جہنم میں ڈال دے گا، کیونکہ جنت اس کے لیے حرام ہے، مشرک کے لیے جنت حرام ہے، جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کی مدد وہاں کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو شرک ایسا گھناؤنا اور عظیم جرم ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال، تمام نیکیاں مٹ جاتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں، اور اگر بالفرض محال حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے وہ سب اکارت ہو جاتے. اور وہ کس کے بارے میں آیا ہے؟ سارے نبیوں کے بارے میں آیا ہے. اور 18 نبیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام نبیوں کی طرف وحی کی ہے کہ اگر تم لوگ بھی شرک کرتے تو بے شک تمہارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا. بالیقین وہ لوگ تو شرک کرنے والے نہیں تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی تردید کرتا تھا، لیکن ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کے ذریعے سے امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اور پھر شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر عرب کے مشرکین کے لیے خاص حکم نازل فرمایا کہ معاہدہ ختم ہو جائے گا تو پھر ان کے ساتھ جنگ بھی کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں، سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور والدین کی نافرمانی. معلوم ہوا کہ توحید جو ہے وہی مقصد ہے زندگی کا، اور مرکز جو ہے وہ توحید سے ہٹ جانا سب سے بڑا ظلم ہے. جب انسان اپنے اس مقصد سے ہٹ جاتا ہے تو پھر وہی سب سے بڑا ظلم ہے. اس کائنات میں عدل و انصاف کا ہونا یہ اصل محور ہے اور وہ توحید ہے، اور اس زمین پر توحید کے بغیر کبھی بھی عدل قائم نہیں ہو سکتا ہے. انسان کی انسانیت میں خیانت اور ناانصافی، اس سے بڑھ کر کے کیا ہوگا؟ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی کوئی پرستش کرے، خالق کی چھوڑ کر کے کسی اور کی فرمانبرداری کرے. تو اس کی خطرناکی میں کیا پتہ چلا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے شرک جو ہے، اور وہ انسان کو یعنی مخلوق کو جو بھی شرک کرے گا مبتلا ہو جائے گا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ معافی نہیں مانگے گا. اس کے سارے گناہ جو ہیں، اس کے سارے اعمال، نیک اعمال جو ہیں وہ ضائع کر دیے جائیں گے، اور اس کی معافی بھی جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی. جنت جو ہے وہ اس کے لیے حرام کر دیا گیا ہے مشرکوں کے لیے، اور پھر کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا
اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ ایسے مشرک کے لیے ٹھکانہ جو شرک کرتا ہوگا اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا، اور تمام نیکیوں کا برباد ہو جانا اور ضائع ہو جانا، اور یہاں تک کہ اس کی ہولناکی کو اور اس کی خطرناکی کو اور اس کے اتنے بڑے اس کے امپورٹنس کو بتانے کے لیے کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، سارے نبیوں کو اس کے بارے میں آگاہ کیا گیا کہ اگر آپ بھی ایسا کریں گے تو آپ کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ارشاد فرمایا گیا کہ آپ جو ہیں وہ اگر آپ بھی شرک کرتے تو آپ کے بھی اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ کائنات اور اس کے جو انتظام کا مقصد ہے، انسان اور جنس کو بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اور اس کی عبادت میں اس کے اسماء و صفات کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات کے ذریعے سے جانیں اور صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں، اور آپس میں عدل و انصاف سے کام لیں، اور عدل اور انصاف ہی وہ چیز ہے جس پر آسمان اور زمین کا جو دار و مدار ہے قائم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دلیل میں حدید آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے یقیناً اپنے رسولوں کو کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتابیں اور میزان اتارا تاکہ لوگ عدل و انصاف قائم کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس نے اپنے رسول اس لیے بھیجے اور اپنی کتابیں اس لیے نازل کیں کہ لوگ انصاف کو قائم کریں، اور سب سے بڑا عدل و انصاف توحید ہے، بلکہ وہ عدل و انصاف کا خلاصہ اور اس کا لب و لباب ہی ہے، اور شرک کھلم کھلا اور بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور توحید سب سے بڑا عدل ہے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور توحید سب سے بڑا عدل ہے۔ شرک تخلیق کائنات کے مقصد کے سراسر خلاف ہے، اس لیے کہ وہ سب سے بڑا گناہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر مشرک پر جنت حرام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرک کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرنے کی بات اسی لیے کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کی سفارش قبول نہیں کرنے کی بات اسی لیے کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت میں کسی کی پکار قبول نہیں کرنے کی بات اسی لیے کی، اور کوئی اس سے امید نہ لگائے آخرت میں اسی لیے یہ بات کی، اس لیے کہ مشرک اللہ تعالیٰ کے متعلق سب سے بڑا نادان اور جاہل انسان ہوتا ہے، اسی لیے کہ اس نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی ایک کو اس کے مد مقابل ٹھہراتا ہے، یعنی اس کے برابر ٹھہراتا ہے، یا اس کی مثل ٹھہراتا ہے، یا اس کی مثال دیتا ہے، اس میں وہ چیز دیکھتا ہے، اللہ کی کسی صفت کو دیکھتا ہے، اور یہ اس کی جہالت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کی انتہا ہے۔ اگرچہ یہ در حقیقت مشرک اللہ پر کوئی ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی اس کی عبادت کرے تو بھی اس کے نہ تو اس کی بادشاہی میں نہ تو اس کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی نہ کمی ہوتی ہے نہ بیشی ہوتی ہے، اس کی عبادت کرے تو بھی اور اس کی عبادت نہ کرے تو بھی۔ اس کے متعلق ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ دنیا جب سے قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر جب تک دنیا کے اول یا آخر سارے لوگ نیک اور صالحین پر جیسے ہو جائیں، اور وہ بھی اگر اللہ سے کچھ مانگیں اور اللہ تعالیٰ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان سب کی حاجت کو پوری کر دے تو بھی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور سارے لوگ نافرمان ہو جائیں اول سے لے کر آخر تک کے بدترین، تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے میں نہ کمی ہوگی نہ تو اس کے بادشاہیت میں کمی ہوگی، اور کسی چیز میں کوئی بھی اللہ کے اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے، نہ تو کمی ہوگی نہ تو اللہ کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہے۔ یہ ظلم در حقیقت انسان اپنے اوپر کرتا ہے،
یہ اپنے اوپر کرتا ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ شرک جو ہے وہ ایک نقص ہے، ایک عیب ہے، جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو پاک قرار دیا ہے۔ قرآن میں بہت ساری ایسی آیتیں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ پاک ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ عیب ثابت کرتا ہے، جس سے کہ اس نے اپنے آپ کو پاک قرار دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عیب سے اپنے آپ کو پاک قرار دیا ہے کہ اللہ کا کوئی ساجی نہیں ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کی صفت کسی میں نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیارات جو ہیں وہ ان چیزوں میں کوئی بھی اگر کسی کو اللہ کے شریک کرتا ہے تو وہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سراسر نافرمانی ہے، بلکہ انتہائی درجے کی ہٹ دھرمی ہے اور کھلم کھلا جو ہے وہ مخالفت ہے۔ اور یہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ امید ہے کہ ہم سب شرک کی اس قباحت کو، شرک کے اس بڑے ظلم کو، اس کی خطرناکی کو ہم سمجھ گئے ہوں گے۔ اب جو یہ سوال تھا کہ لوگ جو توحید کی بات کرتے ہیں، لوگ جو عقیدے کی بات کرتے ہیں، وہ اعمال میں جو بگاڑ ہے اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں میں اخلاق اور لوگوں میں اچھی باتیں، نیک اعمال کی طرف کیوں نہیں بلاتے؟ اور کیا اس کو صحیح کرنا ضروری نہیں ہے؟ ضروری ہے، صحیح کرنا بالکل ضروری ہے، لیکن ایک انسان توحید پہ آ جائے، اس کے بعد اس کے نیک اعمال جو ہیں وہ سدھر جائیں، اور یہ ضروری ہے، اس کے بعد ضروری ہے، کیونکہ اس کے پہلے اگر کسی نے کیا تو اس کا کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ اب اس کی مثال ہم دیکھیں گے کفار قریش اور مشرکین مکہ کے اعمال حسنہ، جن کو قرآن، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، یعنی قرآن اور حدیث میں جن کو کفار کہا گیا اور جن کو مشرک کہا گیا، ان کے ہم نیک عمل پر تھوڑی سی ایک نظر ڈال لیں۔ مشرکین مکہ کے اعمال حسنہ میں سے سب سے بڑا نیک عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر بیت اللہ انہوں نے تعمیر کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن ابھی کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے کفار قریش اور مشرکین مکہ کے بارے میں۔ ان لوگوں نے اللہ کا گھر بیت اللہ انہوں نے تعمیر کی، اور جب وہ تعمیر کر رہے تھے تو ان کے دل میں بھی عظمت بھی تھی، کبریائی بھی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، اور بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ان لوگوں نے اس چیز کا اعلان کیا تھا کہ لوگوں، بیت اللہ کی تعمیر میں صرف پاک کمائی خرچ کرنا، قطع رحمی کر کے یا کسی پر ظلم کر کے جو روپیہ کمایا ہے وہ یہاں نہیں لگاؤ۔ ان کے اندر عظمت اور کبریائی بھی تھی، اور انہوں نے اللہ کا گھر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ کیا وہ نماز پڑھتے تھے؟ کفار قریش یا مشرک نماز پڑھتے تھے؟ تو جی ہاں، وہ نماز بھی پڑھتے تھے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے 3 برس پہلے سے نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ عہد جاہلیت میں سیدنا ابو ذر عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی جاہلیت کے دور میں جب اسلام نہیں آیا تھا وہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے۔ حج کرتے تھے؟ جی بالکل حج کرتے تھے۔ عمرہ کرتے تھے؟ بالکل عمرہ کرتے تھے۔ طواف کرتے تھے؟ جی ہاں، وہ طواف بھی کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت اس کی دلیل ہے کہ میں نے اس میں ہے کہ مکہ فتح ہوا تو مشرکین مکہ کو حج اور طواف کعبہ سے روک دیا گیا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ کہ اس کے پہلے تک وہ لوگ حج کرتے تھے اور عمرہ کرتے تھے، طواف بھی کیا کرتے تھے۔ کیا وہ روزہ رکھتے تھے؟ عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ یقیناً قریش دور جاہلیت میں یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ یہ ساری نیکی اول درجے کی نیکی ہے۔ زکوٰۃ دیتے تھے؟
بالکل دیتے تھے، کیونکہ سورہ انعام میں آیت نمبر 136 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو کھیتی اور چوپائیں جو پیدا کیے ان میں سے ایک حصہ مشرکوں نے اللہ کے لیے مقرر کر دیا تھا، یعنی اللہ کے لیے بھی وہ نکالتے تھے اس میں سے۔ اسی طرح سے بہت سارے نیک اعمال ہیں، جیسے غلام آزاد کرنا۔ غلام آزاد کرنا کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی بڑی نیکی ہے غلام آزاد کرنا۔ کسی بھی عمل میں کوتاہی کی جب بات ہوتی ہے تو کفارہ میں اسی روزے اور غلام آزاد کرنے کی بات ہوتی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے یہ۔ تو غلام آزاد کرتے تھے وہ لوگ۔ عاص بن وائل نے موت کے وقت اپنے لڑکے سیدنا حشام رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ میرے بعد میری طرف سے اتنے غلام آزاد کر دینا، اور ہوا یہ کہ ان کی فوت کے بعد 50 غلام آزاد کیے ان کے لڑکے نے۔ اسی طرح سیدنا حاکم بن حزام کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اپنے دور جاہلیت میں 100 غلام آزاد کیے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غلام بھی آزاد کرتے تھے، قربانیاں دیتے تھے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں 100 اونٹ قربان کیے تھے۔ کس کے بارے میں؟ سیدنا حکیم بن حزام کے متعلق آتا ہے کہ دور جاہلیت میں ابھی اسلام نہیں آیا تھا، اعتکاف میں بیٹھنے کی بات بھی ہے اور نظر بھی ماننے کی بات ہے۔ وہ لوگ اعتکاف میں بھی بیٹھتے تھے اور نظر بھی مانتے تھے کہ بیٹھنے کی نظر مانتے تھے، اور یہ بات آتی ہے کہ ان کے بارے میں کہ میں نے عہد جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ ایک رات مسجد حرام میں یعنی بیت اللہ میں اعتکاف کروں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کرو۔ کس کے بارے میں؟ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ جب وہ ایمان لے کے آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فرمائی کہ جب ہم پہلے یہ نظر مانی تھی تو اب کیا کرنا ہے اس کا؟ تو اس سے کیا بات پتہ چلی کہ وہ جب ایمان نہیں لے کے آئے تھے تب دور جاہلیت میں انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا تھا۔ اسی طرح سے نکاح بھی ان کے ہاں تھی، بچوں کا نام بھی عبداللہ رکھنا، یعنی اس طرح سے اچھے نام بھی رکھنا، اچھے نام بھی رکھتے تھے۔ تو یہاں بات کا جاننا ضروری کیا ہے کہ اللہ کا گھر انہوں نے تعمیر کیا، نماز پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، طواف کرتے تھے، عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، غلام آزاد بھی کرتے تھے، قربانیاں بھی کرتے تھے، اعتکاف میں ہی بیٹھتے تھے۔ کتنی بڑی بڑی نیکی ہے۔ حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے، اللہ کے گھر کی خدمت کیا کرتے تھے، اللہ کے گھر کی صفائی اور دیکھ ریکھ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری نیکی اور یہ ساری نیکی جو ہے اولین درجے کی نیکی ہے، لیکن پھر بھی قرآن نے ان کو کفار مکہ، کفار قریش اور مشرکین کے لقب سے آج کے لوگوں کو بتایا کہ وہ کیوں کفار کہلائے اور وہ کیوں مشرک کہلائے۔ اتنی بڑی بڑی ان کی نیکی تھی، تو ان کے یہ سارے عمل جو ہیں وہ ضائع کر دیے گئے ہیں۔ اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کیا اب یہ بات سمجھ جائیں کہ نیکی کرنا پہلے ضروری ہے یا توحید پہ آنا پہلے ضروری ہے؟ تو بات یہاں واضح ہو جاتی ہے کہ توحید پہ آنا پہلے ضروری ہے۔ جب ہم توحید کا اقرار کر لیں گے، اس کے بعد ہمارے یہ عمل ہماری بلندی کا سبب بنیں گے، ہمارے مقام کو بلند کرنے کا سبب بنے گا۔ تو یہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے یہ لوگ، لیکن ان کا مذہب کیا تھا؟ ان کا مذہب جو ہے خود ساختہ رسم و رواج پر، خود ساختہ جو عبادت میں تبدیلی جو ان لوگوں نے کی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے ان کا یہ علم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے سامنے ملت ابراہیم کو اصلی صورت میں پیش کیا گیا تو باوجود وہ ملت ابراہیم کا دعویٰ کرتے تھے، جب ان کے سامنے بھی یہ بات پیش کی جاتی تھی، ملت ابراہیم کی بات ہوتی تھی، تو وہ دعویٰ تو کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، لیکن چونکہ اسلام کو وہ اپنی طرف اپنے طریقے پر ان لوگوں نے موڑ لیا تھا،
تو وہ چیز ان لوگوں کو اس چیز کی خبر ہی نہیں تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے کیا، اور ان لوگوں نے اس میں کیا تبدیلی کی ہوئی ہے، اور کیا ان کو کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ان کو کوئی علم ہی نہیں تھا. بس ایک زبانی اقرار تھا کہ ہم ملت ابراہیم کو ماننے والے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں. آج پھر وہی حالت ہے. اسلام کے نام لینے والے جو ہیں اسلام سے ہی ایک طرح سے سمجھیے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے اگر اسلام کی اصل صورت پیش کی جاتی ہے، یعنی توحید کی بات پیش کی جاتی ہے، تو اس طرح سے وہ مطلب ان کا رویہ جو ہے پچھلی قوم کی طرح ہو جاتا تھا، اور وہ ایسا مطلب اپنے آپ کو تو اسلام کا دعوے دار بتاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں، لیکن جب توحید کی بات کی جاتی ہے تو توحید کی بات کرنے والے کو، توحید کی طرف بلانے والے کو، توحید کا علم بتانے سمجھانے اور وہ راستہ دکھانے والے کو دیوانہ اور بہکا ہوا سمجھتے ہیں. اور جبکہ اس مقصد مسلمان کا جو مقصد ہے اس کو بھول کر کے، اور کبھی کدار تو اللہ معاف کرے اور اللہ ہدایت دے، لوگ توحید کی طرف بلانے والے کو ہی ابلیس اور شیطان اور پتہ نہیں اس طرح کی بات سے پکارتے ہیں اور ان کو لقب دیتے ہیں. مسلمانوں میں مشرکوں والی صفت دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب مشرکین مکہ کو توحید کے بارے میں بتایا جاتا تھا تو ان کو یہ بات بہت بری لگتی تھی، اور جب انہیں ان کے معبودوں کا جب ذکر ہوتا تھا ان کے سامنے تو وہ اس سے بڑے خوش ہوتے تھے. آج کی حالت بھی کچھ اس طرح ہے کہ جب لوگوں کے نفس نے، لوگوں کے جو خود ساختہ رسم و رواج نے، عبادت کرنے کے طریقے جو لوگ اپنائے ہوئے ہیں اپنا، اس خرافات کی بات کرو تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کی بات کرو تو اس طرح سے چہرہ بناتے ہیں اور ان کے دل ایسے تنگ ہوتے ہیں. جو شخص یہ بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام چلانے والا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس اللہ کی طرف جب بلاتا ہے کوئی تو اس کے لیے اس کے چہرے پر جو مطلب کہ اس کے چہرے پر جو ناگواری گزرتی ہے وہ یہ مسلمان کی آج کی کیفیت ہے. اور اس کی وجہ خود ساختہ ان کے دین، ان کے رسم و رواج، ان کے بنائے ہوئے طریقے، اور ان کے جو بھی اسلام کا جو ان کے اندر گمراہی ہے، جو بدعت کی بات ہے، جو شرک کی بات ہے، اس کی بات اگر کی جائے تو وہ چیز جو ہے ان کے اندر خوشی پیدا کرتی ہے اور ان کا چہرہ جو ہے خوش ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے مشرکین مکہ میں بھی ہوتا تھا کہ ان کا چہرہ جو ہے وہ خوش ہو جاتا تھا جب ان کے معبودوں کے بارے میں بات کی جاتی تھی، اور جب توحید کی بات کی جاتی تھی تو ان کو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی تھی. آج یہیں پہ ہم اپنی گفتگو کو روکتے ہوئے بس ایک اسائنمنٹ کے طور پر یہ ہم بات رکھنا چاہتے ہیں اپنا، کہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے یہ شرک کی قباحت اور خود کو گمراہی میں ڈالنا، ہمیں آج یہ سوچنا ہے کہ اسلام جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے وطن، اپنے ملک کو چھوڑ کر، اپنے پیٹھ پر، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر، طرح طرح کی مصیبتوں کو جھیل کر اس دین کو پھیلایا، اور جس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے اور اپنے بچوں کے خون سے پالا. آج انہی چیزوں کو چھوڑ کر کے ہم سب، ان لوگوں نے اتنی قربانی امت کے لیے دی تاکہ امت فلاح پائے دنیا اور آخرت میں اللہ کے حکم سے، اور آج اسی کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کو انسان گمراہی میں ڈالے ہوا ہے. تو ہم سب کو اس چیز پر غور و فکر کرنا ہے کہ
کیا ہم اپنے لیے، ہم اپنی دنیا اور اپنے آخرت کو بنانے کے لیے کیا ہم باطل طریقے کو اور کیا ہم مشرکانہ عقائد کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور کہنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو وہ کان عطا فرمائے جس سے حق کو ہم سن سکیں، وہ دل عطا فرمائے جس سے ہم اس حق کو ہم سمجھ سکیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری وہ زبان کو وہ طاقت اور وہ صلاحیت دے کہ ہم حق بات کو بیان کر سکیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگی کو حق پر قائم کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دنیا اور آخرت کو کامیاب کر دے، ہمیں اپنے آپ پر ظلم کرنے سے بچا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔